नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानती मुचलके जमा करा दिए। कहा, एक तरफ लोग आइन और कानून की खातिर जिद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग छोटे से फायदे के लिए बयानिए को रौंद रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर एक छोटा सा ओहदा है। अपोजिशन लीडर को सेनेट का ओहदा मिल जाता तो हमने कौन सी हुकूमत बना लेनी थी। अब को छोटा सा ओहदा चाहिए तो नवाज शरीफ से मांग लेते। एनसीओसी के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार किया है कि अगर मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त फैसले करना पड़ेंगे। कोरोना से बचाव के लिए शहरी SOP पर अमल यकीनी बनाएं। एहतियात ना की गई तो कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों के दौरान 4,468 नए केसेस रजिस्टर। मजीद 67 अफराद जाँ बहक। मजमूई तादाद 14,158 हो गई। कोरोना से मुतासिर 2,842 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 6,89,824 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,93,282 सेहतयाब। कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कहते हैं, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों पर डंडा चलाया जाए। मुल्क के हर कोने तक वैक्सीन की रसाई के लिए 2,85,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स भरपूर तरीके से मुहिम में हिस्सा लेंगे। तमाम पाकिस्तानी कौमी फरीजा समझते हुए मुहिम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। मुआवने खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, कोरोना वबा पर काबू पाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मुश्किल हालात के बावजूद सेहत सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दुनिया भर में कोरोना से 27,79,000 से जायद हलाकतें। मुतासरीन 12 करोड़ 67 लाख से जायद। अमरीका में 5,61,000, ब्राजील में 3 लाख, भारत में 1,61,000, मैक्सिको में 2 लाख, फ्रांस में 47 लाख, फ्रांस में 94,000, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,637 अमवात। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद रिहा किया गया। हलीम आदिल शेख को जिना अस्पताल से रिहा किया गया। असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब ने इंक्वायरी की शिकायत करंदा का कोई रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया। एहतसाब अदालत के जज ने नैब के पास तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड होने की आबरूदिश दी। इलेक्शन कमीशन और FBR के पास असासों की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। अदालत बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर करे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन HEC तारिक बनफरी को ओहदे से हटा दिया। तारिक बनफरी को साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने 2018 में तैनात किया था। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने चेयरमैन HEC को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन HEC तारिक बनफरी ने मई 2022 तक 4 साल मुद्दत पूरी करना थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, हुकूमत ने पहले HEC की फंडिंग बंद की, अब इस पर हमला कर दिया। गैर आईनी ऑर्डिनेंस की मजम्मत करता हूँ। शक नहीं कि हुकूमत मखसूस एजेंडे के साथ तमाम इदारे तबाह कर रही है। हुकूमत मुल्क को तबाह की तरफ धकेल रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, ना अहल टोला इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है। PTI हुकूमत ने आते ही कर्ज कमीशन बनाया, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं आई। इमरान खान कहते थे, जब महंगाई हो तो वजीर आजम चोर होता है। नाअहल टोला अवाम को लूट रहा है।
وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں اپوزیشن کا واحد مقصد این آر او کا حصول ہے۔ پیپلز پارٹی روز اول سے استعفے نہ دینے کی قائل تھی، پی ڈی ایم خود انتشار کا شکار ہے۔ کہا تھا اپوزیشن استعفے دے گی نہ لانگ مارچ کرے گی۔ یہ بھی کہا تھا اپوزیشن سینٹ انتخابات میں حصہ لے گی۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی گروپس ہیں۔ وزیر سائنس فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم نے پہلے ہی الیکشن اصلاحات کی بات کی تھی۔ سینیٹ الیکشن کا جس طرح مذاق بنا سب کے سامنے ہے۔ اپوزیشن وزیر اعظم کی بات مانتی تو آج ان کا مذاق نہ بنتا۔ اداروں کے خلاف جانے سے آپ کو اپنی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے ملک کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اکوان کہتی ہیں موجودہ حکومت نے ہمیشہ اپنی کارکردگی سے مخالفین کو جواب دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ادارہ جاتی اصلاحات، معاشری استحکام، انڈسٹریل اسٹیٹس، قبضہ مافیا کے خلاف تاریخی کامیابیاں ہوئیں، جبکہ حکومتی اخراجات میں بھی نمایاں کمی آئی۔ پی ڈی ایم کا غیر فطری اتحاد اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار کہتے ہیں اپوزیشن نے جو بویا وہی اب کاٹ رہی ہے۔ اپوزیشن نے ملک کے مفادات داؤ پر لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عوام میں منفی سیاست کرنے والوں کی ساکھ ختم ہو چکی۔ معاون خصوصی امین اسلم سے بات چیت۔ سرکاری اپوزیشن کہنا درست نہیں۔ اے این پی، جماعت اسلامی اور آزاد ارکان نے حمایت کی۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف بننے پر پی ڈی ایم قیادت کو اعتماد ملیں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے واضح کیا تھا کہ استعفوں کا آپشن آخری ہوگا۔ پی ڈی ایم کا جنازہ ہم نے پڑھا، خوشی ہے اتحاد ٹوٹ گیا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا طنز، کہتے ہیں سب کا کردار اچھا ہی رہا، مولانا صاحب اپنی کوشش میں لگے رہے۔ ہر کوئی سیاست میں منزل پانے کی کوشش کرتا ہے، پہلے کہا تھا یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے پر نون لیگ کو تحفظات۔ لیگی رہنماؤں نے کہا پیپلز پارٹی نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، ساتھ لے کر چلنا اب مشکل۔ مولانا فضل الرحمان سے شکایت کا بھی فیصلہ۔ لیگی اجلاس کی اندرونی کہانی۔ پیپلز پارٹی ذاتی مفادات کے لیے کارڈز کھیل رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں پی ڈی ایم پہلے ہی مرحومین میں شامل تھی، نفرتوں کی سیاست کریں گے تو لوگ علیحدہ ہو جائیں گے۔ نون لیگ نے کسی کو عزت دی اور نہ ہی مشاورت کی۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کہتی ہیں سندھ میں گندم کی فصل تیار ہے، سندھ حکومت نے اب تک گندم کی خریداری نہیں کی، محنت کشوں کو چونا لگا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی کراچی ٹرانسفارمیشن میں کارکردگی خراب ہے۔ لاہور میں مرغی کے گوشت کو ایک بار پھر پر لگ گئے، گوشت 363 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ شہریوں کا شدید احتجاج، پنجاب حکومت سے کارروائی کا مطالبہ۔ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 29 مارچ کو درخواست سنے گا۔ حمزہ شہباز سمیت دیگر بچے کم عمری میں ہی خود کفیل تھے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا موقف، شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں کورونا ویکسین لگا دی گئی۔ میئر لاہور کا ٹاؤن ہال کی سڑک پر بلدیہ عثمہ اسمبلی کا اجلاس، کل تک حکومت کو بحالی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے کہا پنجاب حکومت اب عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرے، نوٹیفکیشن جاری نہ کیا تو دفاتر میں بیٹھ کر کام شروع کریں گے۔ پنجاب میں گراں فروشوں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ رواں مختلف پنجاب کے مختلف شہروں میں گراں فروشی پر 49 افراد گرفتار کیے گئے۔
68 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں، چینی، چاول، ذخیرہ شدہ آٹے کے تھیلے برآمد۔ آج دنیا بھر میں تھیٹر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی آگاہی سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے اس دن کے حوالے سے مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور یونان کی 2 ہفتہ جاری رہنے والی فضائی مشقیں مکمل۔ مشقوں میں رائل سعودی لڑاکا طیاروں اور F-15C نے حصہ لیا۔ F-16 اور فینٹم 4 یونانی طیارے بھی مشقوں کا حصہ تھے۔ سعودی عرب اور یونان کا مستقبل میں بھی 2 طرفہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ یونان کے جزیرے ٹینوس میں برف باری کے بعد علاقے نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ کئی گھنٹے مسلسل ہونے والی برف باری کے بعد سڑکیں برف سے ڈھک گئی۔ درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی۔ متنازعہ قوانین کے خلاف کسانوں نے پورا بھارت بند کر دیا۔ ٹرینیں روک دی، کاروبار معطل۔ پنجاب، ہریانہ سمیت دہلی کے 31 مقامات پر دھرنے۔ پہیہ جام ہڑتال کے دوران تمام کاروبار بند رہیں گے اور ٹرانسپورٹ اور ٹرینوں کو بھی چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسان یونین کا اعلان۔ رواں سال مئی تک افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کی ڈیڈ لائن پر عمل مشکل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے افغانستان میں زیادہ دیر رکنے کا ارادہ نہیں، لیکن اگر امریکہ نے فوج نکالنی ہے تو سارا عمل محفوظ اور منظم طریقہ کار کے مطابق کرنا ہوگا۔ امریکہ میں 2 لڑکیوں کی ٹیکسی چھیننے کی کوشش کے دوران مزاحمت پر پاکستانی ڈرائیور محمد انور قتل۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والی دونوں لڑکیوں کو گرفتار کر لیا۔ کولمبیا کے شہر ٹورنٹو میں کار بم دھماکہ، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، عوام میں بھگدڑ مچ گئی، 19 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکہ میونسپل بلڈنگ اور پولیس اسٹیشن کے قریب ہوا۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں مسافر ٹرینیں خوفناک حادثے کا شکار ہو گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں کم سے کم 32 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حادثہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب پیش آیا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سچن ٹنڈولکر بھی عالمی وبا کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ سچن ٹنڈولکر نے سوشل میڈیا پر یہ اطلاع دی کہ ان کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جبکہ ان کے گھر کے تمام افراد کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔